میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سیزنز اور جو سیریز نیٹ فلکس پر لوگ دیکھتے ہیں لمٹ لیس اماؤنٹ آف ٹائم اپنا ضائع کرتے ہیں، اس سے ان کے دماغ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا پھر بنج کنزیوم کرنے کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارمز کو سوچنے کی کیپیبلٹی خراب کر لیتے ہیں اپنی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چاہے وہ یوٹیوب ہو یا نیٹ فلکس ہو، جس پر کچھ انفارمڈ اور حقائق پر مبنی اور ساتھ ساتھ جو کہ سوشل ڈیبیٹس کو شروع کروا سکیں، ایسی بہت سی چیزیں دیکھیں اور سیکھا بھی ہے اس سے۔ ریسنٹلی ایک سیریز جس کے بارے میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ، ٹویٹر پہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کا نام ہے ایڈولیسنس، اور وہ ایک بچے کی کہانی ہے۔ وہ کہانی کیا ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے وہ دیکھ لی ہے ان کو علم ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھی تھوڑا سا سپوائلر دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی اہم سوشل ایشو کو وہ ایڈریس کرتی ہے، اس کے بارے میں اس سیریز کو بنایا گیا ہے۔ تو اس پر جب میں نے یہ دیکھا کہ برٹش پرائم منسٹر، کیونکہ یہ برٹش سیریز ہے، برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے فیس بک پوسٹ میں نے ان کی دیکھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیکھا، اٹ واز اے ڈیفیکلٹ واچ، کہ اس کو دیکھنا خاصا مشکل لگا مجھے۔ اور وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی مشکل لگا، ہر کسی کو لگا ہوگا جس نے وہ دیکھی ہے، کیونکہ جو پہلو اس میں اجاگر کیا گیا ہے وہ بڑا ڈسٹربنگ ہے مینٹلی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے مشکل ایشو پر بنی ہے، لیکن میں تعریف کروں گا اس کی ٹیم کی، اور اس طرح کی کنورسیشنز اور گفتگو اور ڈسکشنز ہمیں کرنی پڑیں گی۔ یہاں تک اعلان کر دیا کہ ہم اس سیریز کو تمام برٹش سکولز میں فری دکھائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اویئرنیس کے لیے اس کو پبلک کیا جائے گا، تاکہ صرف نیٹ فلکس کے ویورز نہیں بلکہ پبلک سکولز جو برٹن کے اندر ہیں وہاں پر موجود بچے بھی اس کو دیکھیں اور اس طرح کے ایول سے بچ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں سٹوری کی ڈیٹیل میں جاؤں اور اس کلچر کا آپ کو ایک پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں جو اس فلم میں دکھایا گیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک ایسی سیریز کی تعریف کر رہا ہے جو کہ اس کے ملک کی سب سے زیادہ خوفناک حقیقت بچوں سے متعلق اس کو اجاگر کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہی زندگی تماشا یا اس طرح کی جو فلمیں بنیں جو کہ معاشرے میں ہونے والے وائلنس کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، 1 منٹ میں ان کو بین کر دیا گیا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی غلطی ماننے کی ابھی تک جرت رکھتے ہیں اور ریفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے معاشرے کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ اگر ایسا سیزن یا سیریز یہاں بنی ہوتی تو پہلا بیان یہ آتا کہ یہ ہمارے ملک کے منفی پہلو کو اجاگر کر رہی ہے، اسی لیے اس کو تو نہیں لگنا چاہیے، یا پھر اس میں صہیونی طاقتیں، ان کا پروپیگنڈا انوالو ہے، اسی لیے وہ ملک کا نام، پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتی ہیں، تو ہم یہ عام شہریوں کو نہیں دیکھنے دیں گے۔ تو پہلا رسپانس یہاں پر یہی ہوتا۔ لیکن برٹش پرائم منسٹر کو ایڈمائر کرنا چاہیے اس بات پہ کہ انہوں نے اس کو، اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے مزید ایک ڈائلاگ کا آغاز کیا۔ تو جناب اس سیریز میں جس کی 4 ایپیسوڈ ہیں صرف، وہ جب میں نے دیکھیں تو میں مان گیا اس بات کو کہ جو اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کے بارے میں ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے جناب؟ ایڈولیسنس نامی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ جیمی ملر نام کا ایک بچہ ہوتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، اصل میں اس بچے کا نام اوون کوپر ہے، اس کا پہلا رول تھا یہ، اینڈ ہی ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب، انبلیویبل جاب، اتنی زبردست ایکٹنگ کی اس نے۔ تو دکھایا یہ گیا کہ وہ ایسا بچہ ہے جس کو سوشلی آئسولیٹ کیا گیا ہے، جس کو اسکول میں کوئی منہ نہیں لگاتا، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کی اٹینشن اس کو مل نہیں پاتی۔ تو وہاں پر موجود ایک بچی جس کا نام کیٹی ہوتا ہے، وہ اس لڑکے کی ایک تصویر پہ انسٹاگرام پہ جا کے اس کو ٹرول کرتی ہے ماڈرن ٹرمینالوجی میں، اور بلی کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے کرتی ہے؟ وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ اس کو انسیل کہتی ہے، اور وہ بھی ایموجیز کے تھرو، میمز کے تھرو۔ اب انسیل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں بحث اور لڑائی ہوتی ہے، اور وہ بچہ اس لڑکی کا مرڈر کر دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، اور اس کے بعد میں اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اس کے والدین کو پتہ چلتا ہے، اور معاشرہ بھی اس کو، کوئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کوئی شیم کرتا ہے۔ تو اس پر وہ مبنی ہے۔ میں پوری کہانی سنانے کے لیے نہیں آیا کہ اس سیریز کی آپ کو پوری ایک سمری بتا کے یہاں پر چلا جاؤں، بلکہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ نیا کلچر جو کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں جو سمارٹ فونز ہیں اس کے تھرو وہ پھیلا رہے ہیں، شاید آپ کو اس کا علم ہی نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بچہ جو آپ کے سامنے بالکل نارمل، بالکل ٹھیک اور بالکل ویل بیہیوڈ لگ رہا ہے، وہ اصل میں اندر سے ایک وائلنٹ کرمنل بنتا جا رہا ہے۔
یہ جانچنے کے لیے آپ کو اس کلچر کی گہرائی میں جانا پڑے گا کہ آج کے سوشل میڈیا کے اوپر جینزی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب جینزی کون ہیں؟ جینزی وہ ہیں جو 90s یعنی کہ لیٹ 90s میں 96 آنورڈز پیدا ہوئے، یا 2010 سے پہلے پیدا ہوئے، اس کے بعد جن الفا آ جاتی ہے۔ اس ایج بریکٹ کے بچے، ٹھیک ہے، ان کا جو سوشل میڈیا انٹریکٹ کرنے کا ایک ڈیمینر ہے وہی اتنا تبدیل ہے کہ جس طرح سے یہ آئیڈیاز کنوے کرتے ہیں، جو ان کے ایٹیچیوڈز ہیں، اور جس طرح سے یہ لینگویج اور سائنس کا استعمال کرتے ہیں، سمبلز کا استعمال کرتے ہیں، اس کے تحت کون سا کلچر پروان چڑھ رہا ہے، آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو انسیل کا میں نے لفظ بولا، انسیل کلچر اور انسیل موومنٹ ہے کیا، ذرا یہ سن لیں۔ اس کو کہتے ہیں انوالنٹری سیلیبیٹ، یعنی کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا مرد، موسٹ امپورٹنٹلی اے میل، جو کہ فرسٹریٹ ہوا ہے بائی ہز لیک آف سیکشول ایکسپیرینس، یعنی کہ ایک ایسا مرد جو چاہتا ہے کہ وہ خواتین سے بات کرے، انٹریکٹ کرے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرے، لیکن چونکہ ان کو ان کی اٹینشن ہی نہیں مل پاتی، تو اسی لیے پھر ان کو انسیل کہا جاتا ہے، اس طرح کے مردوں کو جو کہ اپنے آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں انسیل ہوں، یعنی کہ آئی وانٹ ٹو بی ان کانٹیکٹ ود وومن بٹ دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ می اینڈ دے ڈونٹ گیو اینی ہیڈ ٹوورڈز می ایز ویل، کوئی اٹینشن نہیں دیتی۔ یا پھر اس کو ایک سلینگ کے طور پہ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ خواتین کے خلاف نفرت اور زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ تو انسیل موومنٹ کا آغاز سوشل میڈیا کے 2015-16 کے بعد مختلف پلیٹ فارمز پر ہم نے دیکھا، جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈٹ نامی جو پلیٹ فارم ہے اس پہ بہت زیادہ گروپس بنے۔ 2017 میں وہاں پہ سب سے بڑے انسیل نامی گروپ کو بین کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام مرد اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہمیں اٹینشن نہیں دی جا رہی، یہ خواتین کا قصور ہے، کیونکہ وہ اتنی سلیکٹیو ہیں، اور ان کی سلیکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف چند مردوں کو اٹینشن دیتی ہیں اور ہم سب فرسٹریشن میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کو فلم کے اندر بھی، ایڈولیسنس کے اندر بھی دکھایا گیا، سیزن کے اندر سوری، اور ویسے بھی ایک انسیل بلیف ہے یہ، جس کا نام ہے 80-20 رول۔ 80-20 رول کیا ہے؟ وہ پیریتو پرنسپل بھی اس کو کہتے ہیں، جو کہ ایک اٹالین اکانومسٹ تھے جن کا نام تھا ولفریڈو پیریتو۔ اچھا، اب اس پرنسپل کے تحت اس اکانومسٹ نے کیا کہا تھا کہ 80% آف آؤٹ کمز ہیو 20% آف کازز۔ 80% جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے 20% پیچھے کازز ہوتی ہیں، یعنی کہ معاشرے میں ہونے والا سوشل فنامنا، اکنامک فنامنا یا اس طرح کا دیگر فنامنا جو ہے، 80% وہ صرف 20% ریزنز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ان سیل گروپس میں موجود لڑکوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ 80% آف دا وومن آر اٹریکٹیڈ ٹو 20% آف دا مین، کہ 80% خواتین صرف 20% مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، اس کے علاوہ وہ کسی کو اٹینشن نہیں دیں گی۔ تو باقی جو 80% مرد ہیں انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں پھر جبر استعمال کرنا پڑے گا، سوشل چینج کی بات کرنی پڑے گی، پیٹریارکی لانی پڑے گی، تاکہ وہ جو 80% مرد اگنور ہو رہے ہیں ان کا بھی بیلنس آف پاور مینٹین ہو جائے۔ یہ جناب ان کی تھیوری ہے، جس کو سائنس بالکل کنفرم نہیں کرتی کہ اس میں کوئی سر پیر اس کا ہے یا نہیں ہے، لیکن ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہوتی کس طرح، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ سنیے گا آگے جا کے۔ تو 2022 میں سائیکیٹرک رپورٹ ایک آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ انسیل کلچر کے جو کور بلیفس ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، اپیرنس بیسڈ ہیرارکی، یعنی کہ معاشرے میں آپ کو نوکری کیسی ملتی ہے، آپ کو کتنی اپرچونٹیز، آپ کو پارٹنر کیسا ملے گا، اس سارے کا تعلق دراصل آپ کی اپیرنس سے ہے کہ آپ لگتے کس طرح کے ہو۔ پہلا ان کا یہ فلاڈ بلیف ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو رومانٹک ریلیشن شپس ہیں ان کا تعلق بھی صرف آپ کی شکل سے اور کسی چیز سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیمیل ہائپر گیمی پہ وہ بہت بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین، وومن آر ویری سیکشولی سلیکٹیو وین اٹ کمز ٹو چوزنگ مین، کہ خواتین بہت ہی زیادہ ہائپر اسکروٹنائز کرتی ہیں مردوں کو اور پھر چوز کرتی ہیں، کسی کو بھی اٹھا کے بات نہیں کرنا شروع کر دیتی اسے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ انسیلز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریویلیج ہے خواتین کے پاس، دیئر اویلیبلٹی از اے پریویلیج دیٹ دے یوز فار سوشل ایڈوانسمنٹ۔ تو یہ مرد اپنے گروپس میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی خواتین جو ہمیں اٹینشن نہیں دے رہی،
وہ اصل میں اپنی بیوٹی کو، اپنی اپیرنس کو اپورڈ سوشل موبلٹی کے لیے استعمال کرتی ہیں. اسی لیے وہ صرف تھوڑی سی پرپورشن کے مردوں کے پیچھے جائیں گی جو بہت زیادہ ہینڈسم ہوں گے، بہت میسکولائن ہوں گے، بہت پیسے والے ہوں گے، یا جن کے پاس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوں گی. تو اس طرح سے فالس بلیف کے اوپر یہ نیریٹو کریٹ کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، چوتھا انفیکٹ، کہ دے ڈس لائک فیمنزم. یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے پاس اپنی باڈیلی اٹانومی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان کے پاس اپنی اٹانومی ہوئی، اپنے پارٹنر کو چوز کرنے کا رائٹ ہوا، تو پھر ہم تو اگنور ہوتے رہیں گے. اسی لیے وہ ریجڈ پیٹریارکی لے کر آؤ، وہ پدرشاہی نظام لے کر آؤ جس میں خاتون کے پاس حق ہی نہ ہو کہ اس نے پارٹنر چوز کرنا ہے، کیونکہ اس کو حق مل گیا تو ہم اگنور ہو جائیں گے. یہ ہیں ڈینجرس بلیفس ان کے. اچھا، اب اس کے اوپر سمبلزم کیا یوز ہوتا ہے؟ ایک ریڈ پل اور بلو پل کی تھیری ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اکثر آپ کو ایموجیز یوز کرتے ہوئے بچے دکھائی دیں گے، آپ کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہوگا. یہ ویڈیو میں بنائی اس لیے رہا ہوں کہ کوئی پیرنٹ اگر دیکھ رہا ہے تو اپنے بچے کے جو چیٹس ہیں ان کو کم از کم مانیٹر کر کے یہ دیکھ لے کہ ان میں سے کوئی ایموجی یوز تو نہیں ہو رہی، کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. آئی ہیو لٹرلی پریکٹیکلی سین چلڈرن ہو آر ڈوئنگ اٹ ان دا سٹی آف لاہور. یہ یو کے امریکہ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو ریڈ پل بلو پل تھیری کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ میٹرکس نامی ایک مووی تھی 1999 میں بنی تھی. اس میں جو کیانو ریوز کا کیریکٹر تھا جس کا نام نیو تھا، وہاں سے انہوں نے دراصل یہ سمبل جو ہے وہ ڈرا کیا ہے اور وہاں سے انالوجی ڈرا کی ہے. اس مووی میں دکھایا گیا کہ دو قسم کی پلز ہوتی ہیں، ایک بلو ہوتی ہے اور ایک ریڈ ہوتی ہے. اب ریڈ میں سے اور بلو میں سے اس کو ایک چوز کرنی ہوتی ہے. اب ریڈ پل کا مطلب کیا ہے؟ انکمفرٹیبل انلائٹنڈ ریالٹی، یعنی کہ آپ نے یہ اکنالج کرنا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے اور حقیقت ایسی ہی رہے گی، میں نے اس کو چینج کرنا ہے. اور بلو پل کیا ہے؟ بلو پل یہ ہے کہ پیسفل اگنورنس، یعنی کہ یہ فنامنا معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے، میں اس کو اوائڈ کروں گا کیونکہ میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اس کو اکنالج کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں پیسفلی اس کو اگنور کروں گا. تو ان سیل گروپس میں ریڈ پل اور بلو پل کا ایموجی استعمال ہوتا ہے. اور جو ریڈ پلڈ جس کو یہ کہتے ہیں، ریڈ پلڈ، وہ انسان ہوتا ہے جو یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اب ریالٹی تو یہی ہے کہ 80% خواتین ہمیں منہ نہیں لگائیں گی، اسی لیے ہم نے اس ریالٹی کو چینج کرنا ہے. اور کرنا کیسے ہے؟ وہ ایسے کرنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خواتین کی سیکشوالٹی اور ان کا جو رومانٹک انڈیور ہے وہ ان کا پریویلیج ہے، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک گیم کی طرح کھیلنا ہے. جس طرح گیم میں پوائنٹ نہیں سکور کرتے، اسی طرح ہم نے یہ ایکوائر کر کے رہنا ہے تھرو اینی مینس پاسبل، ٹھیک ہے؟ کسی بھی طرح سے وہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ پھر خواتین کے کنسنٹ کو، خواتین کی باڈیلی اٹانومی کو اور خواتین کے نو کہنے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بیکاز دے سے دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ، بیکاز وی آر میل. اور میل سپیریورٹی پہ ان کا کور بلیف ہے کہ میل سپیریئر ہیں خواتین سے، تو اسی لیے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس خاتون کو ہم سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں وہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں کہ ان کو خواتین کبھی چوز کریں گی، اسی وجہ سے ان کو فورس اور وائلنس کا استعمال کرنا ہے. وارن بفٹ جو اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ٹرم یوز کی تھی اوویرین لاٹری، یعنی کہ جس خاتون کے تھرو آپ زندگی میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، آپ کی فیملی، آپ کی شکل، آپ کا پریویلیج وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، تو رینڈمنیس آف لائف یعنی کہ لک جو ہے وہ سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے زندگی میں. تو یہ بھی اس اوویرین لاٹری پہ یقین کرتے ہیں کہ جن کی اوویرین لاٹری لگ گئی وہ تو ٹھیک ہے، ہماری نہیں لگی تو ہم نے اب وائلنٹ چینج لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیسے واقعات ہوتے ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا. کیا ہوا جناب، 2014 میں کیلیفورنیا کے اندر شوٹنگ ہوتی ہے جس میں 6 لوگوں کی جان جاتی ہے. وہ کرنے والا انسان، میں نام نہیں لوں گا، وہ ویڈیو اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے اس سے کیونکہ یہ ایک وائلنٹ پریکٹس ہے، تو ایک سیلیبریٹی بنا دیا گیا اس کو، اور انسیل گروپس میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا کیونکہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں انسیل ہوں اور میں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ جا کے دوسروں کو مارتے ہیں، جو کہ ایڈولیسنٹ سیزن میں دکھایا گیا ہے. تو اس طرح سے حقیقی واقعہ یہ ہوا جس کے بعد اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. 2021 ٹورانٹو کے اندر ایک اور واقعہ ہوتا ہے کینیڈا میں، جہاں ایک وین لے کر ایک لڑکا چڑھا دیتا ہے سب کے اوپر، 10 لوگوں کو مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ انسیل ریبیلین ہے، یعنی کہ ہم انقلاب لے آئے ہیں اور ہم نے اوور تھرو کر دینا ہے سب کو. کس کو اوور تھرو کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، سمبلزم کیا ہے. لیکن اس طرح سے ان میں ریزنٹمنٹ کی فیلنگز ہوتی ہیں، ریونج کی فیلنگز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ ہر اس آدمی کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں اور اس خاتون کو بھی جو کہ ان کو
پریولیج لگتا ہے جس کے پاس اپرچونٹیز ہیں منگل کرنے کی, بات چیت کرنے کی, مکس ہونے کی. ٹھیک ہے, وہ جس طرح ایک کوٹ تھا فریڈرک نیچے کا جو ریزنٹمنٹ پہ کافی کام کر چکا ہے, وہ کہتا ہے نتھنگ آن ارتھ کنزیومز اے مین مور کوئکلی دین دا پیشن آف ریزنٹمنٹ. بدلہ لینے کی انسٹنکچول ول, جبلت کے اندر اگر بدلہ لینا آ جائے. اور نیچے یہ کہتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے, جو کہ سیلف اسکروٹنائز, حالانکہ نیچے بھی بہت مسوجنسٹک آدمی تھا بائی دا وے, اور میں اس کے بلیفس کے اوپر ڈیٹیلڈ کامنٹری کر چکا ہوں کہ کتنے پرابلمٹک تھے خواتین کے بارے میں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین ہز فلاسفی کین ناٹ بی اپروپریٹڈ آن سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ریفارمڈ. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ پیشن آف ریزنٹمنٹ سب سے جلدی ایک انسان کو کنزیوم کرتا ہے, کیونکہ بدلے کا غصہ اندر سے, اپنی کمزوری پہ ندامت اور اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسرے پہ غصہ نکالنا, یہ انسان کے دماغ کو بالکل ایلیمنیٹ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ لوگ بھی اسی کا شکار ہوتے ہیں. تو جناب پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ سوشل میڈیا ڈیبیٹس کے اوپر, ان گروپس کے اوپر ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور کس طرح سے ہوتی ہیں؟ یہ جو سمبلز کا استعمال کرتے ہیں, جو ٹرم یوز کرتے ہیں, وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گی. میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ جنزی کے اس طرح 2-4 بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا, جو وہ ٹرم یوز کر رہے تھے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے ڈکشنری نکال کر سرچ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ الفاظ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو انگریزی کا بھی استعمال نہیں کر رہے, ان کی تو لینگویج ہی کچھ اور بن چکی ہے. یہ تو سمبلز میں بات کر رہے ہیں اور نئی کیچ فریزز انوینٹ کر رہے ہیں. تو اب جو ان سیل گروپس کے اندر لینگویج یوز ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے, ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں. سب سے پہلے یہ ہر اس مرد کو جو کہ میسکولائن ہوتا ہے, اٹریکٹیو ہوتا ہے اور ٹاپ پر ہوتا ہے میل سوشل ہیرارکی کے اکارڈنگ ٹو دیم, یعنی کہ جس کے پاس خواتین کی اٹینشن ہے, یہ اس کو چیڈ کہتے ہیں, CHAD. اور بہت مرتبہ آپ نے انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا پہ یہ ورڈ لکھتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا جس نے بھی یہ ورڈ یوز کیا وہ دراصل انسیل ہے اور وہ وائلنس کی بات کرنا چاہ رہا ہے, نہیں. بٹ یہ ٹرمینالوجی وہ اپنے آئیڈیاز کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 2, پھر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہ لوگ جس کا نام ہے اسٹیسی. ناؤ اسٹیسی از یوزڈ فار این اٹریکٹیو فیمیل, جو کہ سوشل ہیرارکی, فیمیل سوشل ہیرارکی کی ٹاپ کے اوپر آتی ہے, اور اس سے وہ سب سے زیادہ نفرت شو کرتے ہیں. بیکاز وومن ہو آر اٹریکٹیو اینڈ وومن ہوم دے ڈیزائر آر ایکچولی دا وومن دے ہیٹ دا موسٹ, بیکاز دے نو دے کانٹ ایکوائر دیم. تو ان کو یہ اسٹیسیز کہہ کر بلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور یہ ٹرم یوز کرتے ہیں مینوسفیئر, یعنی کہ یہ ایک ایسی الائنس کو سگنیفائی کرتا ہے جس میں مینز رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہو سکتے ہیں, مردوں کے حقوق کے ایکٹیوسٹ, الفا میل انفلوئنسرز, اینڈرو ٹیٹ ٹائپ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک مرڈر ہوا ہے جس میں ایک بندے نے جب اس کی سرچ ہسٹری نکالی, اینڈرو ٹیٹ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. پھر ینگ میلز جو کہ میننگ لیسنس کا شکار ہیں سوسائٹی میں, وہ ایک مینوسفیئر کا حصہ بن جاتے ہیں. مینوسفیئر یعنی کہ این انٹائر یونیورس آف مین who lack meaning, who are nihilistic, also who talk about male superiority and asserting it over women through the force of violence. ٹھیک ہے. تو مینوسفیئر کی ٹرم کا یہ مطلب ہے. پھر لکس میکسنگ کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ سوشل ریزنز کو اوائڈ کریں اور اپنے اوپر کام کریں, اپنے فلاز کو ایلیمنیٹ کریں. اٹریکٹیو بننے کی کوشش کیسے کرنی ہے, ہاؤ ٹو لیور وومن ٹو بلیو دیٹ یو آر اٹریکٹیو, اس کے لیے پھر آپ مسل بلڈنگ اور وہ سب کریں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ٹرم یوز ہوتی ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جس طرح کی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو میمز بھی دکھائی دیں گے بہت سے, جس میں چیڈ میمز کی ایک پوری سیریز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیکی کی ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, وہ خواتین جو انڈیزائربل ہیں, جو کنونشنلی خوبصورت نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دیز پیپل, جو کہ آؤٹ اسپوکن ہیں. اور بہت مرتبہ آپ نے وہ کرسچن بیل کے میمز بھی دیکھے ہوں گے جس میں یہ کسی چیڈ الفا میل کو یا سگما میل کو سگنیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہی ہیز ون اینڈ دی ادرز ہیو لاسٹ بیسکلی. تو اس طرح سے یہ ایک اور میم ہے جس میں یہ کہتے ہیں گرین فلیگز آر بورنگ, ریڈ فلیگ بننا چاہیے. تو یہ گریجولی اس طرح کے آئیڈیاز کو بچوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں. اور بہت سے بچے اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہوں, جس طرح سیزن میں دکھایا گیا ہے کہ بچہ ایک ابھی ارلی سٹیجز میں ہے, اسکول میں ارلی گریڈز میں ہے, وہ پہلے ہی آبٹین کر لیتا ہے کہ اب تک چونکہ کسی لڑکی نے مجھ سے بات نہیں کی, سو آئی ایم دی اگلیسٹ پرسن آن ارتھ اینڈ دیٹ از وائی آئی وونٹ اسپیئر دیم. So it gets you to believe that you are completely discarded from the society and you have to seek your revenge on it.
نیگنگ کی ایک پریکٹس پھر یہ کرتے ہیں، نیگنگ کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگنور کرو، انڈرمائن کرو اور انسلٹ کرو ہر اٹریکٹیو خاتون کو. تو ان کی ریزنٹمنٹ، جو میں نے نیچے کے آئیڈیا کی بات کی، اندر کا جو غصہ اور کمزوری ہوتی ہے دماغی، اس کو یہ خواتین کے خلاف نفرت میں ٹرانسفارم کر کے اتنے وائلنٹ گفتگو کا شکار کر دیتے ہیں کہ پھر یہ خواتین کو کمپلیٹلی ڈی ہیومنائز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، وائلنس ہوتا ہے. تو جناب یہ تھا سارا کانسیپٹ. تو اس طرح کے انسل گروپس آپ کو بہت سے دکھائی دیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی دیں گے، اور صرف ویسٹ میں نہیں، یہاں پر بھی دکھائی دیں گے. اور ایک چیز آپ نے خود نوٹس کی ہوگی بڑے ہوتے ہوئے اس معاشرے میں، سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، کہ سکولز کے اندر، کالجز کے اندر کچھ ایسے مرد ہوں گے جو بہت ایزیلی خواتین کی اٹینشن کو ایکوائر کر لیتے ہیں، اور اسی کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ پھر بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ویوز رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اندر سے ان کے اندر یہ گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے دیٹ وائی وی آر ناٹ گڈ انف ٹو گیٹ اے وومن اٹریکٹیڈ ٹو اس. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جن بلیفس پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کل کو جا کے ایک ایسی فالس جینڈر بلیفس کی وجہ سے ایک ایسے تعلقات قائم کرنے پہ ان کو مجبور کرتا ہے جس میں کوئی بھی ایکویٹی نہیں ہوتی. وہ کسی خاتون کی رسپیکٹ نہیں کرتے، خواتین کو سیکشولائز کرتے ہیں، کیٹ کال کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، کیونکہ اندر سے یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کا یہ دل کر رہا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپرائیوڈ اور آؤٹ لائر فیل کرتے ہیں. اسی لیے تو یہ فنامنا آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کہ سیویئرلی ریپریسڈ معاشروں کے اندر بھی اس کی فارم بہت وائلنٹ ہو جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ مسوجنسٹ جو یہاں پر سیویئر نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، خاتون کی شکل دیکھ کے گالی نکالتے ہیں اس کو، اندر سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. چونکہ ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور تو ہے ہی نہیں کسی چیز کے اندر، کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے، یا ہم ایک پولائٹ انسان بننے کی کوشش کرتے، اپنی گرومنگ پہ کام کرتے، اپنے مائنڈ پہ کام کرتے، یا اپنے گولز پہ فوکس کرتے. وہ تو ہم نے کیا نہیں، ہمارا فوکس تو سارا ڈے ون سے خواتین کے اوپر رہا، اور انہوں نے بھی ہمیں آگے سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا، تو اب ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس طرح کی ڈیپریویشن معاشرے کے اندر یہ تمام چیزوں کو بہت زیادہ تول دیتی ہے، اور میں نے تو یہ خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب اس کی فارم تبدیل ہو گئی ہے. اب اس فارم میں ان سیل گروپس کے اندر ایموجیز کے ذریعے بہت ہی خطرناک گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ جو آپ ایموجی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ڈرگس کی، نشے سے متعلق ایموجیز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں اب نام لے نہیں سکتا، لیکن ہر قسم کا سبسٹانس، یہ جو ہارس بنا ہوا ہے یہ کیٹامین کو ڈینوٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو موبائل فون بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ یوز کرتے ہیں یہ اپنی کنورسیشنز میں. اس کا مطلب ہے ڈیلرز، یعنی کہ ڈیلر لکھنا نہیں ہے، یہ یوز کر دینا ہے. اب اگر والدین کو نہیں پتہ، لا انفورسمنٹ تک کو نہیں پتہ یہاں پہ، تو انہیں کیا پتہ یہ کنورسیشن ڈی کوڈ کیسے کرنی ہے. یہ سارے جینزی کے اندر یہ ایموجیز استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو لیف کا ایک ایموجی ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ میروینا کو ڈینوٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو پل آپ کو ریڈ اور یلو نظر آ رہی ہے، یہ ایم ڈی ایم اے کو ڈینوٹ کرتا ہے. آگے چلیں تو کچھ وائلنس سے متعلق میمز بھی ہیں، جس میں یہ جو اسکل ہے اس کا استعمال کرتے ہیں کرائم کے لیے. اس کے علاوہ تھریٹ کا استعمال کرتے ہیں ایمبولنس کے لیے. اور اس کے علاوہ ایڈیولوجیکل ایکسٹریمزم کی اگر بات کریں تو یہ جو ایک آپ کو ہاتھ کا سمبل دکھائی دے رہا ہے، یہ فار رائٹ کا سائن ہے. اس کے علاوہ ہیج ہاگ دکھائی دے رہا ہوگا، یہ نیو نازیز کا سائن ہے. اور بلیک جو فلیگ ہے ایکسٹریمزم کا سائن ہے. آگے ان سیل کے میمز بھی دکھائی دیتے ہیں جس میں ریڈ اور یلو پل دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ بینز جو ہے یہ بنا کر ایک دوسرے کو بھیجیں گے. اگر کسی نے کسی کی پکچر کے نیچے بینز بنا دی ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے اس کو انسیل کہا ہے. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے جب تک ہمیں ان ایموجیز کو ڈی کوڈ نہ کرنا آئے گا. اس کے علاوہ 100 کا جو سائن ہے، اس کو بھی وہ 80-20 رول کے لیے یوز کرتے ہیں، کہ جس کے پکچر کے نیچے 100 لکھ دیا. اب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب جو 100 لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، لیکن ان سیل گروپس میں اس کا مطلب یہ ہے دیٹ یو آر ریڈ پلڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ریڈ کلر کے فیسز ہیں یہ اینٹی وومن فیسز ہیں. تو اس طرح سے یہ ایموجیز کا استعمال کر رہے ہیں جناب. اور اگر تمام پیرنٹس اویئر نہیں ہوتے، ان بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ تمہیں اپنے آپ سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں اتنی ارلی سٹیج پہ خواتین کو پرسویٹ کرنے کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ تمام فالس بلیف ہیں. آپ خود دیکھیے کہ آپ کو سینکڑوں ایسے خواتین اور مرد مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جتنے اٹریکٹیو پارٹنرز کو، کنونشنلی اٹریکٹیو اور بیوٹیفل کی بات کر رہا ہوں، آبجیکٹیولی نہیں. آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ. نہیں چوز کیا انہوں نے ان کو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس از ناٹ دی اونلی تھنگ دیٹ میٹرز وین چوزنگ اے پارٹنر، لیکن ان کے فالس بلیف ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو یہ بلیو کرواتے ہیں۔ تو بچوں کو بچانے کے لیے آپ کو ان کی لینگویج، ان کی ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل جین زی جن ٹرمز میں بات کر رہی ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ وہ انگریزی نہیں ہے۔ مثالیں دیتا ہوں، نمبر 1 پہ ہے سلے۔ اب یہ سلے کا ٹرم یوز کریں گے اس کے لیے جو ایکسیلنٹ ہے، یو آر سلیئنگ، یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، اس کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 2 لٹ، اس کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے کہ امیزنگ، ایکسٹراڈنری، کمال کر دیا آپ نے۔ اس کے علاوہ بیٹ کا ٹرم یوز کرتے ہیں اب ہر چیز پہ، اوکے کی بجائے بیٹ لکھ دیں گے، ڈو یو وانٹ ٹو گو فار اے واک، آگے سے رپلائی آئے گا بیٹ۔ فلیکس کا ٹرم بہت زیادہ یوز کریں گے، اس کا مطلب ہے فلانٹ کرنا، ٹھیک ہے، بوسٹ کرنا۔ پھر سمپ کی ایک نئی ٹرم آ گئی ہے جین زی کے اندر، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سم ون ہو از شوئنگ ایکسیسو اٹینشن ٹو دیئر کرش، یعنی کہ کوئی اگر میرے پیچھے بہت زیادہ اٹینشن لے کر آ رہا ہے، پرسویٹ کر رہا ہے مجھے، تو وہ سمپ ہے، شی اور ہی از مائی سمپ۔ ان ٹرمز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جس کانٹیکس میں یہ لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر وائب، ہر چیز میں وائب کا ٹرم یوز کرنا، وائب نہیں آ رہی، وائب نہیں آ رہی، بھائی یہ کون سی زبان ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن چلیں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کبھی یہ یوز نہیں کرتا، کبھی کبھار ان میں سے ایک آدھا، صرف سارے نہیں، منہ سے نکل سکتے ہیں، بٹ وہ بھی صرف سوشل کنڈیشننگ ہی ہے، کنوکشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز میں گوٹ یوز کریں گے، گریٹسٹ آف آل ٹائم، ٹھیک ہے۔ اسٹین کا ٹرم یوز کریں گے، obsessive فین، اس کا مطلب ہے اسٹین، ٹھیک ہے۔ لو کی ٹرم یوز کریں گے۔ تو یہ ماڈرن ٹرمینالوجیز بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ ان میں کہیں بھی آپ کو وہ کنونشنل انگریزی یا گرامیٹیکل سینس دکھائی نہیں دے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ دے آر ٹاکنگ ان سمبلز، ان ایبریویشنز اینڈ ان پریسائز مینرزم، کیونکہ لینگویج یوز کرنا از ناٹ کول۔ نیل پوسٹمین نے امیوزنگ اور سیلف ٹو ڈیتھ کتاب میں کہا تھا، وی آر آل گریٹ ابریویٹرس، میننگ دیٹ نن آف اس ہیز دا وٹ ٹو نو دا ہول ٹروتھ، دا ٹائم ٹو ٹیل اٹ اف وی بلیوڈ وی ڈڈ، اور این آڈینس سو گلیبل ایز ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم صرف بڑی چیزوں کو ایبریویشنز بنانے کے قابل ہی رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں بچا کہ کمپلیکس اور کمپریہنسو اور ایک ایکسٹینسو اور ایک لمبی بات کو سمجھ سکیں، اسی لیے ہر چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرو۔ اور ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچا، نہ ہمارے پاس ایسی آڈینس ہے، سمجھنے والے ہیں جو کہ سچ کو قبول بھی کرے، اسی لیے ہر چیز ایک سمبل بن کے رہ جائے گا۔ یہاں بھی آج کی جنریشن سمبلز میں گفتگو کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2020 کی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ 25% رائز ہوا ہے جین زی کے ڈپریشن کے ایپیسوڈز میں۔ یہ سب وہ بچے ہیں جو شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ وائلنس کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اٹینشن دی نہیں جاتی۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا سیویئرلی نیگیٹو یوز یہ کر رہے ہیں۔ سائر حسن نامی ایک لڑکا جو کہ ساجد حسن پاکستانی ایکٹر کا بیٹا ہے، اس نے ریسنٹلی میڈیا نے رپورٹ کیا، یہ بتایا کہ 2 سال سے وہ سنیپ چیٹ پہ ڈرگس بیچ رہا ہے ایلیجڈلی، اور اس کے دوست یا جو بھی ہے، اس کیس کی آپ انویسٹیگیشن پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لوگوں نے کمایا ہے۔ تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ان کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ 2022 کی ایک سٹڈی تھی جس کے مطابق 70% جو انسیل لڑکے تھے وہ کلینکلی ڈائگنوزیبل تھے، یعنی کہ ان کا علاج ہونے والا تھا مینٹل ہیلتھ ایشوز کا، لیکن اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ 45% کو سیویئر انزائٹی ہوتی ہے، ریسرچ یہ کوٹ کرتی ہے، اور اس ریزنٹمنٹ سے وائلنس آتا ہے کیونکہ وہ ایک میل سپیریورٹی پہ یقین کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ہم جا کے مینٹل ہیلتھ والے کسی کلینک میں اپنا علاج کروا کے آئیں یا دکھائیں کسی پروفیشنل کو، اس سے بات کریں نہیں، کیونکہ وہ ویکنس اسرٹ نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا کی لمٹ لیس کنزمپشن کر رہے ہیں بچے۔ آسٹریلیا نے بہترین کام کیا کہ 16 سال تک سوشل میڈیا کو بین کر دیا کہ 16 کے نیچے اور 16 سال کا کوئی بچہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتا، اس کے بعد والا کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی یہاں پہ سوشل میڈیا اسکرین ٹائم کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا۔ جین زی کی ایک بڑی پرپورشن سیویئر ڈپریشن کے برنک کے اوپر ہے۔ اتنا زیادہ کانٹینٹ، اتنی زیادہ لائف سٹائل فلانٹنگ، اتنا زیادہ لائف سٹائل کنزیومرزم کہ وہ دیکھ دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ پیرنٹس کو علم نہیں ہے کیونکہ پیرنٹس اپنا فون سکرول کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بچے پیدا کر ہی لیے ہیں تو اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ باتیں کیا کر رہے ہیں، ان کا اسکرین ٹائم کیا ہے۔
وہ کس طرح کی ایموجیز، کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ وہ بچے نہیں ہیں جن کو اپنا مائنڈ گرو کرنے کے لیے لوگوں سے مکس ہونا پڑے گا، باہر جا کے سوشلائز کریں گے، غلط کمپنی میں بیٹھیں گے، پھر غلط ہو جائیں گے. آج تو ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ایسا ایک گروپ جوائن کر لیں ان سیلز کا، تو کل کو جا کے کسی کو مار کے آ جائیں گے، آپ کو علم نہیں ہوگا. آپ تو کہیں گے وہ تو گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ تو کبھی باہر ہی نہیں نکلا. ایڈولسنٹ سیریز میں بھی یہی دکھایا کہ بچہ اینٹی سوشل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وائلنٹ کرائم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا مٹیریل کنزیوم کر چکا ہے. اسی لیے، اور وہ اپنے منہ سے کہتا ہے انویسٹیگیٹر کو کہ آئی ایم دی اگلیسٹ ان مائی کلاس. تو اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیجیے، ان کو ریئل ورڈ سے انگیج کرنا سکھائیے. سوشل میڈیا کی ورڈ، ریئل ورڈ سے اگر ان کو بہتر لگتی ہے، وہ باہر جانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ڈپریشن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مستقبل کی جنریشن کو بچانے کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ان کی دنیا کو سمجھنا پڑے گا. یہ بند کر دو، بین کر دو سے نہیں ہوگا. یہ سمجھنے سے، ان سے دوستی کرنے سے، ڈسکشنز کرنے سے اور ان پر اپنا کانفیڈنس بنائے رکھنے سے ہو سکتا ہے. اگر اس پیرنٹنگ کو آپ نے بہت جلد چوز نہ کیا تو ایک بہت بڑی پرپورشن اس جنریشن کی ڈپریشن میں جائے گی، اور پھر جو ایکسٹریمزم آئے گا وہ ہماری سوچ سے بھی آگے ہے. کیونکہ مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے بچے جب ان کے آئی ڈی کارڈ بنیں گے تو یہ پھر مووی سٹارز کو، راک سٹارز کو، فٹ بالرز کو، کمیڈینز کو اور ایتھلیٹس کو، ان لوگوں کو ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر بنائیں گے بعد میں. پھر ڈیموکریسی بھی بھاڑ میں گئی، کیونکہ ان کے پاس وہ دماغ ہی نہیں بچیں گے جو پولیٹیکلی کانشیس ہوں. انہیں کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں او آئی ایم بورڈ، آئی ڈونٹ کیئر، گو ٹو ہیل. یہ ایٹیچیوڈ آپ کو دکھائی دے گا جین زی کے بچوں میں، بیکاز دے تھنک اینی تھنگ دیٹ از ناٹ کول از ناٹ فار اس. کول ہی نہیں ہے یہ. ہر وہ آئیڈیا جو کول نہیں ہے، جو بورنگ ہے، اٹس بورنگ، بکواس ہے، کیا کرنا ہے وہ کر کے. جبکہ ٹروتھ ہمیشہ کمپلیکسٹی میں ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ایگزاسشن آتی ہے، اس سے انٹلیکچوئل لیبر کرنی پڑتی ہے. ان بچوں کو یہ سب بتانے کے لیے ان کو بہت ہی ڈیپلی آبزرو اور سپروائز کرنا پڑے گا. ادروائز یو آر لوزنگ اے جنریشن. اور جس طرح سے ایڈولسنس نے اس سیریز نے اتنی بڑی ڈیبیٹ کو انسٹیگیٹ کیا ہے، ہیٹس آف ٹو اٹ. کاش ہمارا معاشرہ بھی ایسی آرٹ بنائے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کا جگرا دکھائے جس سے سوشل ریفارم آ سکے، نہ کہ ایکسٹریمزم. تھینک یو.